ایک انگریزی محاورہ ہوتا ہے کہ بیسٹ کمبینیشن کسی آدمی کے لیے زندگی میں یہ ہے کہ اس کا پیشن اور اس کا پروفیشن یہ دونوں ایک جان ہو جائیں، اور اگر ایک جان نہیں تو کم از کم ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں۔ انسانی زندگی میں آپ کی جو بھی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اظہار میں اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہو، جیسے مثلا فرض کرے ذریعہ معاش آپ کا ایسا ہو کہ جو آپ کو آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو شاید آپ زیادہ بہتر طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس جو ہیں وہ کر پائیں گے۔ جو بات آپ سے اس وقت کرنا چاہتا ہوں اس کا اب اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ خاصی ڈسیپٹیو سی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے، ہمارا جو عمل ہوتا ہے، ہماری جو صلاحیت ہوتی ہے، ہماری جو پرفارمنس ہوتی ہے، اس کا تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تقدیر کوئی اپنا وجود رکھتی ہے؟ کیا ہمارے جو ایکشن جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہماری اپنی ہی تخلیق ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ہی دماغ سے کام لے کر اپنی زندگی کی ہر چیز جو ہے اس کو متعین کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹر ہے؟ میں ذاتی طور پر کیونکہ ہم سب اتفاق سے ایک خاص مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو اس مذہب سے تعلق رکھنے کی ایک بنیادی شرط بھی یہی ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ تقدیر یا مشیت ہیں، ان کو آپ تسلیم کر لیں، اور ان کو تسلیم کرنے کے بعد آگے دوسری کوئی بات کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ڈسپلن کے پیروکار بھی بنیں اور پھر اس کو مانیں بھی نہیں، اپنی زندگی میں اس کو استعمال بھی نہ کریں۔ لیکن گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ مشیت یا تقدیر ہماری زندگیوں میں کب، کیسے، کہاں اور کتنا دخل دیتی ہے، اصل میں یہ جگہ ہے جو جہاں آ کر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا الجھ جاتا ہے۔ ایک میاں محمد صاحب کا ایک شعر ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اس میں بھی اسی سوال کو ایک اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جے میں ویکھاں اپنے ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے ولے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اب اس میں ایک ٹوٹل سپردگی ہے۔ اب دیکھیں کہ سب کچھ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے، قسمت نے، قدرت نے اپنے خزانے جو ہیں وہ مجھ پر کھول دیے ہیں اور میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اس میں دین کو بھی آپ شامل کر لیں، اور جو آپ کی کامن سینس ہمیں بتاتی ہے۔ اکثر لوگ، میں بھی جب زندگی میں کب ایسا ہوتا ہے جب میری ایک خالہ تھی جو 2 سال کی عمر میں نابینا ہو گئی، تو میں ساری زندگی جب تک وہ تقریباً 60 سال زندہ رہی تو یہ سوال مجھے بہت پریشان کرتا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس بیچاری کو ساری زندگی لوگوں کی، جس کو کہنا چاہیے ایک نظر کرم جو ہے، اس کی محتاجی میں یہ پوری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلی گئی، تو کیا قصور تھا اس کا؟ اسی طرح کے اور سوال بہت سارے کرتے ہیں جب آپ کسی ایسے انسانی وجود کو دیکھتے ہیں جو کسی بیسک ڈیفیشنسی کا شکار ہو، جیسے سن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ، بول نہیں سکتا، تو یہ چیزیں آتی ہیں ذہن میں کہ پھر اس کا سوال جواب بھی دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اسی میں تھی، شاید اللہ جو ہے اس کو اجر کہیں اور دے، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارا دین ہی اور ہماری عقل، کیونکہ دین اور عقل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مخالف باتیں نہیں ہیں، جو کہ عام طور پر یہ جو ماڈرنزم ہے اس میں ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ جو ہے اور کامن سینس 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ ایسا جزوی اختلاف کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، وہ تو زندگی کے ہر ایشو میں ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات جو ہے وہ سب سے زیادہ
ہمیں غور کرنے والی ہے کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بنیادی وہ ہم نے کبھی طے کی نہیں تھی، یعنی جو کچھ ہم ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ ہم نے اپنے ماں باپ کو چنا، نہ ہم نے اپنے زمانے کو چنا، نہ اپنی شکل و صورت کو چنا، نہ اپنی آواز کو چنا، نہ اپنے جو رجحانات ہیں ان کو چنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تو ہم مان لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی اگر ان میں آپ رکھیں کہ مشیت جو ہے وہ اپنے فیصلے کیوں اور کیسے کرتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مشیت جو ہے میری اس کا میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنانے والے نے، جس کو ہم ماننے ہیں کہ بنانے والا ہے، اس نے پہلے ہی لائن لگا دی کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، تو ہم سوال کس خوشی میں کرنے ہیں؟ جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ میں ہی جانتا ہوں اس کا مقصد، اس لیے میں تمہیں جواب دے نہیں. تو جہاں ہم نے باقی اتنے سوال جو ہیں ان میں تو ایڈجسٹ کر لیا، یہاں آ کر ہیومن رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں یہ کلیئر ضرور کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں زندگی میں وہ بعض پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے. اب اس میں جو عموماً الوژن یا الجھن پڑتی ہے وہ وہی ہے کہ اگر یہ پہلے سے کیے ہوئے سارے فیصلے ہیں تو پھر ہم اس میں کر کیا رہے ہیں. تو یہ اصل میں شاید اس کی مناسب یا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے. تقدیر جو ہے وہ کہیں کہیں بہت کم اپنے آپ کو آپ کی زندگی ہماری زندگیوں میں کسی موڑ کا فیصلہ کرتی ہے. ادروائز ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ کم و بیش اپنے وہی رزلٹ پیدا کرتے ہیں جو جس رزلٹ کے لیے ہم ان کو کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں. تو اس ایکسیپشن سے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا جی کہ ایکسیپشن سے رول نہیں بنا کرتے، تو ہم ایکسیپشن سے اگر رول بنانے کی کوشش نہ کریں اور اس بات کو اس طرح سے سمجھیں، جب آپ کامیاب لوگوں کی یا وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں تبدیلیاں پیدا کی، جب آپ ان کی زندگی کی تفصیل میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ آدمی معمولی سے غیر معمولی بن گیا. ہم اپنی ڈکشنری میں یا اپنے ڈکشن میں اس کو رحمت یا برکت کہتا ہوں. اس کے لیے آپ کو ماننا، جو نہیں مانتا اس کے ساتھ تو ہمارا یہ مکالمہ ہو ہی نہیں رہا نا. یہ مکالمہ اس پریمیسز میں ہو رہا ہے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور اس نے ہمیں ایک خاص پرپس کے تحت، تو اس پرسپیکٹو میں یہ بات ہوگی. ورنہ آدھی دنیا ایتھیسٹ ہے، وہ مانتی نہیں خدا کو سرے سے، تو اس کے ساتھ تو یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کیوں نہیں مانتے اور کیسے نہیں مانتے، اس وقت ہم اس کو ایک طرف رکھ کر صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موقع ہمیں دیا گیا، جو صلاحیت ہمیں دی گئی، اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے. اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ جو ہمیں نہیں دیا گیا وہ کیوں تھا اور جو ہم سے چھین لیا گیا وہ کیوں تھا، تو پھر یہ بات کبھی کسی کنارے پہ لگے گی ہی نہیں. تو ہمیں اس چیز کو اس طرح سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آج سے 40-50 برس پہلے جو ہمارا بچپنا تھا یا نوعمری تھی، تو ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں دکھائی دیتی تھیں، موجود تھیں، اور ہم ان کو دیکھ کر کوئی ہمیں لیکچر نہیں دیتا تھا، کوئی اس کے لیے ریفریشر کورس نہیں ہوتے تھے. صرف جب آپ دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ گھر میں جب کوئی عمر میں بڑا آدمی آتا ہے تو آپ کے والد اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، اور تو آپ کے ذہن میں آتا ہے پہلی بات کہ ایج از ٹو بی ریسپیکٹڈ، کہ عمر کی جو ہے بزرگی کی کرنی چاہیے.
پھر دوسری آتی ہے کہ ریلیشن شپ جو ہیں، کانٹیکٹ آپ کے جو ہیں وہ ایک خاص عزت کے جو ہیں متقاضی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچے دیکھ دیکھ کر سیکھتے تھے. اور اتفاق سے اس زمانے میں جو میڈیا تھا وہ بھی سبسٹانشیٹ کرتا تھا ان باتوں کو. اگر آپ پرانے ڈرامے 70s 80s کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اس میں پورے سماج کی کہانیاں تھیں. یعنی آپ کے چاروں صوبے دیکھ لیجیے، ہر ایج گروپ دیکھیے، بزرگ، عورتیں، بچے، سب. تو سب کے لیے زندگی کو سمجھنے کا یا شعور حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کیٹر کرتا تھا پی ٹی وی. اب یہ کہنا عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی بہت سارے چینل آ گئے ہیں اور ایک ریموٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے اور آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ریموٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی پروگرام آپ کی مرضی کا آ جاتا ہے تو کیا پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں؟ آپ نہیں کھیلتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم ریموٹ میں نہیں ہے، پرابلم پروگرام میں ہے. تو ہم نے اس کو ڈال دیا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ ایک نئی مشین چونکہ آ گئی ہے، 100 چینل ہے تو ہم چینلوں میں گھومتے رہتے ہیں. نو، اب جس چینل پر آپ کو ایسا پروگرام ملے گا، ایسی بات ملے گی جو آپ کو اٹریکٹ کرے، جس کو آپ سننا چاہیں، جس کو آپ دیکھنا چاہیں، آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں گے. تو یہ بات کہنا کہ جی کو پی ٹی وی ایک ہی چینل ہوتا تھا اس لیے لوگ مجبور تھے، اس میں جزوی سچائی تو ہے کہ واقعی ایک چینل تھا، اس کی مونوپلی تھی، دوسرا نہیں تھا. لیکن دیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چینل جو ہے وہ اس لائسنس سے، اس اجارہ داری سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا یا آپ کو کیٹر بھی کرتا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ اس کو فلفل بھی، اس ڈیمانڈ آپ کی کو پورا بھی کرتا تھا. اس میں آپ دیکھیں اب یہ جو آپ میں سے جو نوجوان ٹی وی ٹیکنالوجی سے تھوڑے سے واقف ہیں تو ٹی وی بیسیکلی کلوز اپ میڈیم کہلاتا ہے. فلم جو ہوتی ہے، جو بڑی اسکرین ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاٹس جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. لارجر شاٹ جو ہیں وہ زیادہ ایٹماسفیئر کو کرتے ہیں. ٹی وی چونکہ زیادہ تر انڈور ہوتا ہے اس لیے اس میں جو کریکٹر کے کلوز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکالا ہمارے جو آج کل کے جو ٹی وی چینل ہیں، یہ جو پتہ نہیں کیسے ڈرامے جو بناتے ہیں، کہ یہ صرف کٹ ٹو کٹ، ایک بندے سے کٹ دوسرے پر ایک کٹ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ کون سی ہے، یہ تہذیب کون سی ہے، یہ فیملی کون سی ہے، کچھ آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ دو بندے جو ہیں بس وہ آپس میں جو باتیں کرتے جاتے ہیں. تو اب ہوتا اس سے کیا ہے کہ آپ نے آزادی رائے کے نام پر یا آزادی خیال کے نام پر ایک نعرہ بلند کیا کہ جی اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے تو اس کو کیوں نہ دکھایا جائے. بظاہر یہ اس بات میں بڑا وزن ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ وہ برائی ہے معاشرے میں. آج کل آپ یہ جو ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں کہ ہر عورت کسی دوسرے مرد کے پیچھے، ہر مرد کسی دوسری عورت کے پیچھے. تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جی کیا معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ معاشرے میں ایسا ہوتا تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے فیصد ہوتا ہے. تو فرض کیجئے یہ 10% بھی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، 10% بھی ایسا ہوتا ہے تو 90% لوگ تو یہ نہیں کر رہے. تو ہم نے ان 90% کو کس حوالے سے یا کس وجہ سے اسکرین سے آؤٹ کر دیا ہے؟ ان کا تو حق 9 گنا زیادہ ہے نا. تو ہم نے ان سب کو آؤٹ کر کے وہ جو 10% لوگ ہیں وہ انہی کو ہم دکھاتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بھابھی جو ہے، یہ بڑی بھابھی جو ہے وہ ماں کی طرح ایک ہوتی ہے اور چھوٹی اس کو بہنوں کی طرح لے. اب یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے کہ 100 میں سے 1 یا 2 دیور بھابھی میں اس جو رشتے کی سینکٹیٹی ہے اس کو محفوظ نہ رکھا جاتا ہو. پاسبلٹی ہے اس میں کوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 98 رکھ رہے ہیں ان کو آپ نے کس وجہ سے ان کے منہ پر یہ کالک جو ہے وہ تھوپ دی. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے 12 13 14 سال کی عمر کا جب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو جب وہ بار بار ایک چیز کو دیکھتا ہے
تو لامحالہ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار دس از آن، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، تو اگر میں بھی ایسا کروں گا تو اس میں کیا غلطی ہے؟ تو یہاں میڈیا کا رول وہ ہے جس پر ہمیں سینسرشپ کی ضرورت ہے. میں سرکاری سینسرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں اخلاقی تہذیبی سینسرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں گوروں کو ہم کتنی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ گورے بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو بالکل ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ 18 سال کے عمر کے بچے دیکھ ہی نہیں سکتے، یا یہ اس ٹائم کے بعد یہ پروگرام چلیں گے ہی نہیں. تو وہ اتنی آزادی جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں، وہ جب اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو چھوٹے بڑے کی، ماں باپ کی، رشتوں کی عزت کا بڑے دعوے دار ہیں. تو ہم لوگ اس کو کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ پرفارمر ہوں یا جیسے مثال کے طور پہ میں رائٹر ہوں، تو میرے سامنے اب آپشن ہے. میں نے ذاتی طور پر جو لوگ تھوڑا بہت آپ میرے کام سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو میں کوئی تقریباً 15 سال سے میں نے ٹی وی پر ڈرامہ لکھنا چھوڑا ہوا ہے. 15 سال سے میں نے ڈرامہ نہیں لکھا. اس پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جس طرح کی شہرت آپ کو وارث سے ملی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اتنی شہرت کے بعد آپ نے اتنا عروج دیکھا، آپ نے کیوں اس کو بند کیا؟ اب تو مجھے پیسے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، یعنی وارث کے زمانے کے حساب سے تو مجھے شاید کوئی 20 گنا زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں. تو وہاں یہی سوال آتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، زندگی سمجھوتوں کا ہی نام ہے. لیکن ایک سمجھوتا ہوتا ہے جو بھلائی کے لیے کیا جاتا ہے، بہتری کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ وہ جھوٹ جو کہ لڑائی کو روکے اس حد سے بہتر ہے جس سے لڑائی پیدا ہو. اگر آپ ایک اپنی یہ جو ذمہ داری ہے کہ میں پیسے تو شاید میں کما لوں گا، لیکن 2 چیزیں مجھے اس کے لیے قربان کرنی پڑیں گی. ایک وہ عزت جو 15 20 25 سال کا جو کام میں نے کیا اور جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، ایک تو میں وہ ایٹ شیک لے آؤں گا. اب جب ہوتا میرا اس طرح کا پلے دیکھے گا تو وہ جو عزت اس کے دل میں میرے لیے یا میرے کام کے لیے تھی وہ نہیں رہے گی. وہ کہے گا کہ یہ بندہ بھی بک گیا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ عام طور پر مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ سر اگر اس طرح سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا نا، جب آپ لوگ نہیں کریں گے تو پھر جو دوسرے کریں گے یہی. یہ بات اپنی جگہ پہ بڑی وزنی ہے. لیکن آپ لوگ عمر کے جس حصے میں ہو، آپ اگر اپنی بار جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے کرو گے تو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ آپ لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہو، ابھی آپ نے زندگی میں اپنا نام بنانا ہے، اپنا راستہ بنانا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ آپ اچیو کر لیتے ہو ایک سٹینڈرڈ، اس کے بعد زندگی میں ایک بات بیٹا آپ ہمیشہ عزیزان بچیاں بھی بیٹھی ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو ایک انویزیبل ایک لائن ہمیشہ زندگی میں کھینچنی چاہیے کہ اگر مجھے گرنا پڑا، اگر مجھے سمجھوتا کرنا پڑا تو میں جہاں تک تو آ جاؤں گا، اس سے نیچے نہیں آؤں گا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ لائن آپ ڈرا نہیں کریں گے تو پھر آپ کہیں بھی گر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کہاں تک چلتے ہیں، چیزوں کتنے دباؤ کو برداشت کرتے ہیں. تو دوسرا اس سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایمان کے کہا جاتا ہے کہ 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو غلط بات ہو یا ظلم ہو اس کو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر زبان سے بھی روک سکتے تو اس کو دل میں ضرور برا کہتے رہو. اب یہ جو تیسری ڈگری ہے دل میں برا کہتے رہو، اگر آپ یہ بھی کہنا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہی ہوگا کہ جو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد نہیں کرتا وہ خود ظالم کا ساتھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خاموشی جو ہے وہ ظالم کی طاقت ہے. اسی لیے وہ لوگ جو کہ کسی بری چیز کو، غلط چیز کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور اتنا احتجاج بھی نہیں کرتے جو ان کے بس میں ہے، تو وہ بھی
اس اجتماعی زوال کا ایک طرح سے حصہ بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس میں جو چیزیں غلط نظر آئیں ان کو غلط کہنے کا حوصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑا ڈیمانڈنگ سوال ہے کہ غلط کہنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے غلط ہے. اگر آپ اپنی ویم سے رکھیں گے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. مجھے کیوں اچھا نہیں لگتا, یہ اس کا جواب ہے. کیونکہ ادروائز تو وہ ایک پرسنل آپ کی ہوگی نا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. اور پھر زندگی میں جہاں سے میں نے بات آپ سے شروع کی تھی کہ کوشش آپ یہ کیجئے کہ آپ کا جو شوق اور پیشن ہے, جو چیز اللہ نے, اور یہ بات یاد رکھیے کہ قدرت نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی صلاحیت غیر معمولی ضرور دی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہماری مدد نہیں کرتا اسے ڈسکور کرنے میں, گوروں کا معاشرہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیریئر اورینٹیشن کے لیے وہاں کیا لوگ کرتے ہیں کہ وہ بچے کو, میں کرکٹ کا مجھے چونکہ بڑا شوق رہا تو میں یہ پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ یہ جو ایئن چیپل اور گریگ چیپل یہ دونوں بھائی تھے, یہ 7-8 سال کی عمر میں اسکولوں سے پک ہوئے تھے. روڈنی مارش جس نے بعد میں اکیڈمی بھی بنائی, یہ 8-9 سال کی عمر میں پک ہوئے تھے. اور پھر یہ کوئی آپ سمجھیے اسکول اسٹیج پر یہ کوئی ہزاروں کے اعتبار سے لڑکے سلیکٹ ہوتے تھے, اور پھر وہ ان کو آہستہ آہستہ اسکروٹنی کرتے جاتے تھے, اور آخر میں چند لوگ رہ جاتے تھے جن کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہاں تم نے اب کرکٹر ہی بننا ہے, تمہاری یہی روزی ہے. تو وہ جو باقی ڈراپ آؤٹس ہیں وہ زندگی میں کسی نہ کسی اور شعبے میں ظاہر انہوں نے ایڈجسٹ تو ہونا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو چند خوش نصیب ہیں جن کا پیشن اور پروفیشن آپس میں مل گئے وہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے. لیکن جو اس کے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں ان کو بھی اگر یہ کوشش رہے کہ میں اس کے قریب رہوں, اس علاقے سے قریب رہوں, تو آپ نے دیکھا ویسٹ میں آپ نے بڑی مثالیں دیکھی. مثلا اینتھنی کوئن بہت بڑا ایکٹر, نام آپ نے سنا ہوگا. 80 سال کی عمر میں اس نے سوچا کہ میں تو بہت اچھا پینٹر بن سکتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ 60 سال سے پوری دنیا کا ایک سپر سٹار ہے اور وہ معاشرہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے یہ چانس. ہمارے یہاں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو میٹرک کا رزلٹ نکلتا تھا تو صرف 3 دروازے کھلے ہوتے تھے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کسی مضمون میں ایم اے کرنا ہے. کوئی چوتھی آپشن نہیں ہوتی تھی, اور ہر بندہ جو ہے وہ ادھر ہی چاہے وہ. اور ماں باپ, میں چونکہ پڑھاتا تھا مجھے یاد ہے اکثر میٹرک کے امتحانوں کے بعد پیرنٹس آتے تھے اور بچے کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ڈاکٹر بنا دیں, اس کی ماں کی بڑی خواہش ہے. تو میں نے کہا جی اس کی ماں کی خواہش کا تو میں بڑا احترام کرتا ہوں, پر اس بیچارے سے بھی پوچھ لو اس کی بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے نمبر جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی خواہش نہیں ہے. تو لیکن ہم لوگ وہی جو ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے اس میں آ کے تو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے لگ بھگ آ کر جب کسی نہ کسی پروفیشن میں آپ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں, زندگی کا رستہ بن جاتا ہے, اس وقت بندوں کو احساس ہوتا ہے کہ یار اصل میں ان کو کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا. لیکن ہماری سوسائٹی بہت کم اس کو رستہ دیتی ہے. تو ایک تو ہمیشہ میرا تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے پیشن سے اتنی زیادہ دور کبھی نہ جائیں کہ واپسی ناممکن ہو جائے, واپسی ممکن نہ رہے. اس کو ہابی کے طور پر صحیح کسی طرح اس کو اپنے ساتھ چلاتے رہیں. سائنس کا ایک بیسک پرنسپل, میں سائنس تو نہیں پڑھا لیکن یہ اصول تو ہم سب جانتے ہیں کہ ویکیوم نہیں رہتا, خلا نہیں رہتا. جہاں خلا ہوگا کوئی چیز اس کو بھرے گی. اگر اس خلا کو صحیح چیز نہیں بھرے گی تو غلط چیز بھرے گی. بھرنا تو اس نے ہے, خلا نے رہنا نہیں ہے. تو ہمیں اب دیکھنا, اصل جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ویکیوم ہے اس کو کس چیز سے ہم نے بھرا ہوا ہے. اور ہم اتنے کمپلیکس میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جیسے ازل سے ہی علم کے دشمن ہیں ہم لوگ. آپ یہ دیکھیں 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک کی
اب دنیا کی تاریخ پڑھیے. اس وقت تک 4-5 جو مشہور تہذیبیں تھیں، جیسے رومن تہذیب تھی، یونانی تہذیب تھی، چینی تہذیب تھی، انڈین چیز تھی اور مصری تہذیب تھی. یہ 4-5 بڑی تہذیبیں اس وقت دنیا میں ہو چکی تھیں، اپنا ٹائم گزار چکی. اس وقت 8ویں صدی عیسوی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے لکھنے اور سوچنے والی قوم جو ہے وہ مسلمان تھی. انہوں نے اس زمانے کا جتنا علم تھا اس کو ترجمے کیے. آپ کو پتہ ہے بیت الحکمہ بغداد میں بنائے گئے، اس میں گریک جو تھی، لیٹن تھی، رومن تھی، سارے علوم کے ترجمے کیے گئے. اور اب یہ دیکھیں کہ جو پہلی آبزرویٹریز تھیں جس میں فلکیات کا علم تھا، یہ مسلمانوں نے شروع کی. ایون آنکھ کا جو کتنا یعنی کمپلیکیٹڈ حصہ ہے انسان، اس کا آپریشن وہ انہوں نے کیا. پھر مختلف یعنی چیزوں میں ہم نے ایکسل کیا. اور تقریباً 500 برس تک دنیا میں کوئی ہمارا پیرل نہیں تھا. پھر ہوا یہ کہ اگر آپ اپنی تہذیب کو غور سے پڑھیں، تاریخ اپنی کو، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو ایک طرح سے حاکم طبقہ تھا، وہ حاکم طبقہ آہستہ آہستہ اس اسپرٹ سے دور ہوتا چلا گیا جو قرآن میں بتائی گئی کہ تم چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے. سائنس کی بنیاد یہی ہے نا. آپ چیزوں پر جب غور کرتے ہیں، ان کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس اصول کے تحت یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے. تو جب ہم نے وہ دیکھنا بند کر دیا تو ویکیوم آ گیا. اب اس ویکیوم کو کسی نہ کسی نے بھرنا تھا، تو اس کو ویسٹ کی قوموں نے بھرا. گلیلیو آ گیا، کوپرنیکس آ گیا، اور بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ریفرمیشن وغیرہ، مارٹن لوتھر والا زمانہ آیا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا، پھر یہ ہمارے یہ جو نو آبادیاتی نظام کولونیل ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 200-300 برس سے ساری دنیا میں جو سائنٹیفک ترقی ہے یا مادی ترقی ہے، یہ ان قوموں نے کی ہے، اور ہم ان کے ریسیونگ اینڈ پر ہیں. ہم ان سے مانگنے والے، ان کو لینے والے ہیں. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم ازل سے ایسے نہیں تھے. اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو فارسی میں کہتے ہیں نا پدرم سلطان بود، کہ ایک فخر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا باپ باٹ. ہمیں اپنے اس ماضی پر فخر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس ماضی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. وہ جو ایٹیچیوڈ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ چیزوں پر غور کرو، یہ جو مسائل ہیں ان پر غور کرو، ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو. تو اگر ہم یہ کام اپنے بچوں کو سکھانا آج کل ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں وہ نقل ہے، نقالی ہے ہر چیز کی. ویسے جو کچھ ہمیں آپ جس طرح کا وہ جنک فوڈ دیتا ہے آپ اس کو نقل کریں گے، کپڑے دے گا آپ اس کو نقل کریں گے، عادتیں دے گا، گفتگو کا سٹائل دے گا، کلچر دے گا. تو جب ہم اپنا حصہ اس میں ڈالنا شروع کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک نئی کمپوزیشن بنے گی، ایک نیا ایک ایسا عمل ہوگا کہ جس میں ہم لوگ جو ہیں ہمارا ادب. اب دیکھیے مثال اردو ادب کو لے لیجیے، باقی تو چھوڑی. کیسی عجیب بات میں آپ کو ایک اشارہ کروں. اب ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ میں سے آپ کو لٹریچر سے یقیناً شغف ہوگا. آپ میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ غیر ملکی ادب بھی، اس کے ترجمے کہہ لیجیے یا اس طرح، وہ بھی ان سے بھی واقف ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو برازیل میں لیکن ملان کنڈیرے کا آپ کو پتہ ہوگا، فلاں کا پتہ، دنیا کے لیٹن امریکہ میں کون لکھ رہا ہے، جرمنی میں کون لکھ رہا ہے، رشیا میں کون لکھ رہا ہے، پیسٹرناک کا آپ کو پتہ ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو ہماری امت جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان امت، اس میں آپ میں سے ایک بندہ مجھے بتا دے کہ عراق میں کون کوئی بڑا ادیب جو ہے، کسی کا نام بتا دیجیے، کوئی مصری کا نام بتا دیجیے، کوئی ٹرکش کا نام بتا دیجیے، پیلسٹینین شاید ایک دو کا پتہ ہو کیونکہ وہ ذرائع رہتے ہیں خبروں میں. تو ہمیں اپنے چیزوں کا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مرویت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھے کام گورے ہی کرتے ہیں، دوسری قومیں ہی کرتی ہیں، ہم کرتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود اعتمادی ایک پیدا کریں. ایک وہ جو بار کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ کہیں ڈرا کریں اس کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پیشن کے ساتھ، اپنے پیشن کو زندہ رکھ کر اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی آپ
کوشش کریں. اگر ہم انڈیویجول سطح پر, اپنی ذاتی سطح پر یہ 3 باتیں کوشش کریں اپنے اندر پیدا کرنے کی, تو میں آپ کو بہت اعتماد سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 1 یا 2 نسلوں کا کھیل ہے. صرف ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں, بہتر قوموں میں یقیناً شامل ہو سکتے ہیں, لیکن شرط اس کی وہی ہے کہ جو رستہ ہے صحیح, علم کا رستہ جو ہے, جو چیزوں کو جاننے, ان کی تہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے, اور محنت کا رستہ ہے. دیکھیں, آپ گوروں کو جو مرضی کہیں, آپ جوز کو جو مرضی کہیں, جوز کے خلاف ہم بہت لکھتے وغیرہ ہیں, ہم سب ہیں بھی, اسرائیل میں وہ ظلم بھی اس نے بہت کیے ہیں, مگر ایک ان کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پچھلے 200-250 سال میں دنیا میں جتنے بھی علوم میں ترقی ہوئی ہے, جتنے بھی دنیا کے ہر علم میں 80% کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی جیو نظر آئے گا. 3 کروڑ بندہ ہے پوری دنیا میں, 7 ارب میں سے 3 کروڑ لوگ ہیں, اور 80% دنیا کی ترقی جو ہے وہ 3 کروڑ لوگوں کی وجہ سے. تو اس کو ماننا چاہیے, یہ ظرف کی بات ہے, یہ کوئی احساس کمتری نہیں ہے. جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. کارل مارکس کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اس نے ایک کتاب لکھی داس کیپیٹال, اس کو ماڈرن بائبل بھی کہا جاتا ہے, کہ اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. ایک نئی دنیا کا کانسیپٹ آیا, یہی ہیوز اور ہیو ناٹس کے جو دولت کی تقسیم ہے, اس میں جو محنت کرنے والا ہے اس کا حق جو ہے وہ ایک ایبسینٹی لینڈ لارڈ کہہ لیجیے, یا کوئی اور جو ہے وہ ہتھیا کے لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں اتنی غربت ہے, اتنی پریشانی وغیرہ. تو یہ کتاب اس کو پورے کو ڈسکس کرتی ہے, جس کے رشیا میں بولشوک ریولوشن آیا اور پھر سوشلسٹ کمیونسٹ دنیا پیدا ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کارل مارکس نے جب لکھی کتاب, اس کی پیدائش سے کوئی تقریباً 25-30 سال پہلے دلی کی ایک تنگ سی گلی میں ایک شاعر میر تقی میر نام رہتا تھا. اس نے پوری زندگی میں کوئی 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بھی نہیں کیا ہوگا, کبھی جہاز میں بھی نہیں بیٹھا تھا, نہ سمندری جہاز میں بیٹھا تھا, نہ ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا. تو کچھ اس کو علم بھی اس کا سوائے درسی جو مسجد سے 2-4 حساب کتاب پڑھ لیا ہوگا اس کے علاوہ. لیکن جو انسانی بصیرت ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو بظاہر آپ کو امپروبیبل نظر آتی ہیں, اس لیے کہ شاید اس کے ارد گرد بسنے والے 10 لاکھ آدمیوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہ سوچی ہو, مگر اس نے سوچی, اور وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کتاب کا ماحصل یہ ہے کہ جو ہیوز ہیں, جو رکھنے والے ہیں, جن کے پاس دولت ہے, ان کے پاس یہ دولت اس لیے ہے کہ جو اب ہیو ناٹس ہیں یہ ان کا حصہ تھا جو اس نے ان لوگوں نے ہتھیا لیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اور اسی کو واپس دینے کے لیے پھر یہ ٹوٹیلیٹیرین سسٹم, رشین انقلاب اور یہ سارے آئے, یہ اسی کا آگے تھے. اب میر تقی میر نے ایک شعر لکھا, اور پھر یہ میں رکھیے گا کہ یہ داس کیپیٹال کی تحریر سے بھی پہلے کا شعر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ رئیس زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, رئیس زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ جو سوچ ہے یا دانش ہے, اس سے ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے, ایک تو یہ کہ ہمیں اس احساس کمتری سے نکلنا چاہیے بطور معاشرہ, انڈیویجول تو ہے ہی, بطور معاشرہ نکلنا چاہیے کہ ہم دنیا میں دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز سے, کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو یقین نہیں دلائیں گے کوئی آپ پر یقین نہیں کرے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ یقین دینا چاہیے کہ اگر ایک کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں تو ہمارے پاس تو ایک لیگیسی بھی ہے, ایک روایت بھی ہے کہ ہم اس کو روایت کو دوبارہ زندہ کر سکیں. اگر نہ بھی ہوتی, جیسے بہت ساری نئی قومیں دنیا میں ایمرج کی ہیں, ویسے امریکن قوم ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ 300 سال تو اس کی ٹوٹل تاریخ ہوگی. اس سے پہلے کولوریڈو وغیرہ میں گیا تھا جہاں پرانے وہ ریڈ انڈین رہتے ہیں, تو وہ اتنے بڑی جگہ پر تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ ایک بالکل اینیمل لیول کی زندگی گزار رہے تھے, مگر اب اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا. تو معاشرے جو ہیں جب وہ ترقی کرتے ہیں اور علم اور دانش کا اور انصاف کا اور ذمہ داری کا
दामन थामते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं।